बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर नज़र हुई, इसलिए आप एक बहुत बड़े आलिम भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली ज़हानत से नवाजा था। आप जो फैसले करते थे वो तारीख़ी और यादगार बन जाते थे। आज की इस वीडियो में मौला अली अलैहिस्सलाम के चंद अक़वाल और बेहद अहम बातों का जिक्र करेंगे। अगर इन पर हम अमल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आखिरत भी सुधार सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहब्बत में वक्त देना लाजमी है, चाहे अल्लाह से करो या फिर अल्लाह की मखलूक से। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं करता। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत कर, क्या मालूम कल तेरे साथ क्या होगा। जो शख्स अपना भेद महफूज रखने में नाकामयाब है, वो दूसरों का राज भी महफूज रखने में नाकामयाब होगा। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो, वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। कहावतें और मिसालें अक्लमंदों और इबरत हासिल करने वालों के लिए बयान की जाती हैं। नादानों को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। अहमक की अकल उसकी ज़ुबान के पीछे और अक्लमंद की ज़ुबान उसकी अकल के पीछे होती है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर ज़िल्लत उठाता है। जो शख्स अपने आप को खुद गुमराह करे, उसको कोई दूसरा शख्स किस तरह राह पर ला सकता है। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। आलिम इसलिए गरीब और बेबस हैं क्योंकि जाहिल लोग ज़्यादा हैं और उनकी कदर नहीं समझते। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए, वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। ये दुनिया कितनी ही अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसे करीबी छोड़ दें उसे बेगाने मिल जाएंगे। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करें जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। आदमी की हिफाजत उसकी मौत किया करती है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जब कोई बात आदमी दिल में पोशीदा रखता है तो ज़ुबान से उसके इशारे मिल जाते हैं। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। जो शख्स किसी के ऐब की तलाश में रहता है, उसे कोई ना कोई ऐब मिल ही जाता है। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। तीन इंसान तीन चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई दुआ रद्द ना हो,
تو अपने दिन का आगाज सदका देने से करो। मौत को हमेशा याद रखो, मगर मौत की आरजू कभी मत करो। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की, उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की, उसने उसे और ज़्यादा बिगाड़ दिया। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है, लेकिन जब उसे बुरा कहा जाता है तो वो नाराज़ हो जाता है। इल्म तुम्हें रास्ता दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। ना जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। जिस शख्स का इल्म उसकी अक्ल से ज़्यादा हो जाता है, वो उसके लिए बवाल बन जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस इंसान के अंदर ये 3 आदतें हों, वो ज़रूर बेइज्जत और जलील हो जाता है। पहली आदत, जो फजूल खर्ची करता हो। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फजूल खर्ची करना शैतान की सिफत है। दूसरी आदत, झूठ बोलना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स झूठ बोलता है वो अल्लाह की मखलूक के नज़दीक दिन ब दिन जलील हो जाता है। तीसरी आदत, गुस्सा करना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अल्लाह की मखलूक पे गुस्सा करता है वो बेइज्जती के दलदल में गिरकर जलील व ख्वार हो जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से न डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो तो ये कहते ना शर्माना कि मैं नहीं जानता। चौथी बात यह है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो। पांचवी बात ये फरमाई कि सब्र करो। हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर और ईमान का हिस्सा है। बल्कि यहाँ तक कि फरमाया कि सब्र का मुकाम ऐसा है जैसा कि बदन में सर का मुकाम है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ना जो तुम्हें चाहता है, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता? वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना लगाओ। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देखो, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक हिंदू ने सवाल किया कि हिंदू मुर्दे को जलाते हैं और मुसलमान मुर्दे को दफना देते हैं, ऐसा क्यों है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि कचरा जलाया जाता है और ख़जाना छुपाया जाता है। सखावत इंसान को दुश्मन के यहाँ भी महबूब बना देती है, जबकि कंजूसी उसे अपनी औलाद की नज़रों में भी काबिल नफ़रत बना देती है। बुरी औरतों से बिल्कुल दूर रहो और जो शरीफ हैं उनसे भी होशियार रहो। कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है।
زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانش مند دل کی سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ جب میں کسی دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے بدلے نعمت عطا فرمائے گا۔ تنہا انسان کو کبھی بھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی کو۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ جدھر سے پتھر آئے اسے ادھر ہی پلٹا دو، کیونکہ سختی کا دفاع سختی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ یعنی دوستو، کبھی بھی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو تو مایوس مت ہو، بس استغفر اللہ کا ورد کرو، انشاءاللہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والی سے حسد کیا جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ کسی شخص سے ناراضگی اتنی لمبی نہ کرو
کہ وہ تمہارے بنا رہنا سیکھ جائے۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں، مال، رزق اور محبت۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائے۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ہر انسان کی دوست اس کی عقل ہے اور دشمن اس کی اپنی جہالت ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جھوٹے دوست انسان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں، روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ عزم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو، اور حملہ کرنے سے پہلے غور کر لو۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے، کیونکہ سونے میں اگر درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے۔
जबकि हीरे में कोई दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। जाहिलों की सोहबत से परहेज करो और इनसे दूर रहो, क्योंकि बहुत से जाहिलों ने अक्लमंदों को हलाक किया है। मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। जब तुम्हारा दिल किसी को गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। उस शख्स को कभी मौत नहीं आती जो इल्म को जिंदगी बख्शता है। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर कि जिसकी माँ जिंदा हो और वो दुआ के लिए दूसरों को कहे कि मेरे लिए दुआ करना। सिवाय अपने रब के किसी से उम्मीद ना रखना। अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज से खौफ मत खाना। निकम्मा रहने से इश्कबाजी याद आ जाती है। अगर तुम्हें कम उम्र में ही बहुत परेशानी आ रही है तो समझ लेना तुम्हारा रब तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। मौत सिर्फ गैरों पर लाजिम नहीं है और कब्रों में इस तरह रखते हो जैसे इनके बाद तुम हमेशा जिंदा रहोगे। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। सिर्फ दो लोग ही आपको सही तरह समझ सकते हैं। एक वो जो आप जैसे हालात से गुजरा हो और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। जिंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाने चाहिए, क्योंकि अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। अपने दोस्त की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे ऐब जानता है, बल्कि इसलिए करो वो तुम्हारे ऐबों से वाकिफ होने के बावजूद तुमको दोस्त मानता है। वफाए अहद और सच्चाई दोनों सगे भाई हैं और अक्ल हक की पैगाम रसान है। कभी अचानक सब काम दुरुस्त हो जाते हैं और कभी तलबगार नाकाम रहते हैं। सबसे बड़ा ऐब ये है कि उस ऐब को बुरा कहो जो ऐब तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर आप दुनिया फतह करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में नर्म लहजा पैदा करें। इसका असर तलवार से भी ज़्यादा है। बेकार आदमी शैतान है और फुर्सत को गनीमत समझना चाहिए। सच्चाई में अगरचे खौफ है मगर बाइसे निजात है, और झूठ में अगरचे इत्मीनान हो मगर मौजब हलाकत है। जिस शख्स को करीब के लोग छोड़ दें तो उसे दूर के लोग अपना लेते हैं। बदकार की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज़ के बदले में बेच देगा। जिस शख्स की उम्मीदें छोटी होती हैं उसके आमाल भी दुरुस्त होते हैं। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता जाता है। अगर नेकी करने के बावजूद तुम्हें तकलीफ़ें मिल रही हैं तो समझ लो कि तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही होता है। जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका हक ये है कि उसे तंदुरुस्ती दे। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जो तुम्हारी खामोशी से
تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگا۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو جائے۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ برائی کو خود میں
اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ کسی سے مشورہ کرنا ندامت کا سبب ہوتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا علی علیہ السلام، کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو؟ فرمایا، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ اے انسان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دنیا کا تھوڑا سا حصہ چھن جانا تمہیں غمزدہ کر دیتا ہے، اور آخرت کا زیادہ حصہ کھو جانا تمہیں غمزدہ نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فقیر کی سخاوت اس کا مرتبہ بڑھا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کرتی ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ احسان کی خوبصورتی احسان نہ چتلانے میں ہے۔ دوست کے ساتھ خلوص نہ رکھنا بدبختی کی علامت ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ چغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے۔ تمہارے لیے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں میں حاصل کر لوگے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے، بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ صبر دن ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے، وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو، وہ ریاکار ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ عقل مند جب خاموش ہو تو سوچنے لگ جاتا ہے، جب بولتا ہو تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب نظر کرے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔
خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ہرس اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کا حق پہ قبضہ کر لینا عیب ہے۔ کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا میں زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ تمہارا رزق تمہاری تلاش میں ہے، آرام سے رہو۔ اس شخص سے معافی نہ مانگو جو تمہارے لیے کسی عذر سے نہ ہونے کو پسند کرتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیا کرتے ہیں۔ انسان جس بات کو دل میں چھپا لینا چاہتا ہے وہ اس کی زبان سے بساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جنت کے علاوہ ہر چیز حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے
बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। तुम जो गाली देते हो उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। दुनिया की तलखी आखिरत की मिठास है, और दुनिया की मिठास आखिरत की तलखी है। गुनाहों पर नादिम होना उनको मिटा देता है, और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। कभी किसी की इस्लाह के लिए अपने आप को मत बिगाड़ो। अपनी अकल को अदब से काबू में ला। अदब से अकल इस तरह तेज होती है जैसा कि आग ईंधन से। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है लेकिन मुनाफिकत नहीं। कितने अपने हैं जो गैरों से ज़्यादा गैर हैं, और कितने गैर हैं जो अपनों से ज़्यादा अपने हैं। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुक़द्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है। वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है।